اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بریکنگ نیوز فار دی گورنمنٹ امپلائی پینشن ریفارم 2024، گورنمنٹ امپلائی ریٹائرمنٹ بینیفٹس فیملی پینشن آفٹر 10 ایئر۔ ملک بھر کے تمام ملازمین، وفاقی اور صوبائی پینشنرز فیملی پینشنز کے لیے تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ پینشن اصلاحات 2024 جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکی ہیں، تو اس کی تفصیل شیئر کرنی ہے۔ اس کی حقیقت جو ہے، جو ریسنٹلی اس کی اپڈیٹ آئی وہ آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ جو وزارت خزانہ کے ایک سینئر اہلکار نے جو بات بتائی ہے کہ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ موجودہ پینشن اور وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے پینشن اسکیم میں مجوزہ ترامیم پر اپنے تاثرات پیش کریں۔ تو اس میں ہوا کیا ہے کہ زیادہ تر وزارتیں اس ہفتے کی آخری تاریخ تک پہلے ہی اپنے خیالات پیش کر چکی ہیں، اور ان کو تمام طاقتور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے سامنے پیش کرنے کے لیے مرتب کیا جا رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم کی قیادت میں سول ملٹری قیادت کا ایک اعلیٰ ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ بااثر افسران پر اثر انداز ہونے والے چند اصلاحاتی اقدامات کا اعلان سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی 2023-24 کے بجٹ میں تقاریر میں پہلے ہی کیا تھا، لیکن فائدہ اٹھانے والے بیوروکریٹس کی مزاحمت کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ مجوزہ اصلاحات پے اینڈ پینشن کمیشن 2022 کی سفارشات پر مبنی ہیں، تاکہ پینشن کے موجودہ بوجھ میں غیر پائیدار اضافے کو روکا جا سکے۔ تو اس میں جو منسٹری پریپیرنگ دی فائنل ڈرافٹ فار دی پریزنٹیشن ٹو SIFC، جو فائنل انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سالانہ ترقی کی شرح پر قابو پانے کے لیے وزارت خزانہ نے اب ریٹائرمنٹ کے لیے کم فوائد تجویز کی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کچھ پوائنٹ ہے جو انہوں نے مزید ایکسپلین کیے ہیں کہ پینشن میں سالانہ اضافہ فی الحال مجموعی یا خالص پینشن کی فیصد کے طور پر مجوزہ ہے، یعنی کمپاؤنڈنگ اثر، جس کا مطلب آخری دی گئی پینشن پر مبنی ہے۔ تو نیکسٹ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سرکاری ملازم فی الحال مکمل فوائد کے ساتھ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کر سکتا ہے، جو حضر سروس تھا، جو پہلے قانون تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں چند ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور ریٹائر ہونے والے ملازم پر 3 سے 10% جرمانہ عائد کیا جائے گا اگر وہ پہلے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ تو نیکسٹ انہوں نے کہا ہے کہ پینشن کی اجازت فی الحال ریٹائر ہونے والے ملازم کی آخری تنخواہ کی بنیاد پر دی جاتی ہے، لیکن مستقبل میں اس کا حساب پچھلے 36 مہینوں کی اوسط پر لگایا جائے گا، جو ظاہر ہے کہ نمایاں طور پر یہ کم ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال پینشن طے شدہ فوائد کے ماڈل کے مطابق دی جاتی ہے، جس میں حکومت بجٹ پر پورا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اسے پینشن فنڈ کے قیام سے تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے مالی سال 24 کے بجٹ میں 5 ارب روپے کی ابتدائی رقم مختص کی گئی تھی، لیکن سابقہ وزیر خزانہ کی جانب سے بجٹ میں جن 3 بڑی اصلاحات کا اعلان کیا گیا وہ بھی تازہ ورکنگ پیپر کا حصہ ہیں۔ اس کے تحت جہاں قابل اطلاق شریکی حیات یا بچوں اور والد کی موت کی صورت میں افراد کو ایک سے زیادہ پینشن کی اجازت دی جاتی ہے، مستقبل میں صرف ایک پینشن کا حقدار ہوگا، تاہم ایک آپشن دیا جائے گا کہ وہ اعلیٰ کو منتخب کرے اور باقی سب کو سرنڈر کر دے، یعنی جسٹ اس میں سے وہ ایک پینشن جو اس کی زیادہ ہوگی وہ سلیکٹ کرے گا۔ نیکسٹ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی فرد جب ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کرتا ہے تو اسے فی الحال وفاقی حکومت سے تنخواہ اور پینشن دونوں حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ختم ہو جائے گا
اگر دوبارہ ملازمت کی جاتی ہے تو دونوں فوائد وفاقی حکومت سے منظور نہیں ہوں گے، یعنی دوبارہ ملازمت کے دوران تنخواہ یا پینشن کی اجازت ہوگی۔ فرد کو تنخواہ یا پینشن کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو تیسرا انہوں نے پھر کہا ہے کہ فی الحال پینشن تیسرے درجے کی اقدار یعنی غیر شادی شدہ بیوہ، طلاق یافتہ بیٹی، تاحیات پینشن اب صرف 10 سال کے لیے تیسرے درجے تک محدود رہے گی، سوائے شہداء کے خاندان کے 20 سال اور معذور بیٹا یا بیٹی کو عمر بھر کے لیے دی جائے گی۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں تھی، جو میں نے پینشن ریفارم فائنلائز ہوئی ہیں اس کو میں نے پراپر ایکسپلین کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔